مصطفیٰ کے دست اقدس کا معجزہ دیکھیے۔ بڑا مشہور واقعہ علماء سے بارہا سن رکھا ہے، امام بخاری نے صحیح بخاری میں سے نقل کیا، امام نسائی نے بھی جامع ترمذی کے اندر، بہت ساری مشہور کتب کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کا موقع تھا۔ آپ نے علماء سے سنا ہے، میں علماء کا خادم، ہر کسی کا ایک اپنا رنگ ہوتا ہے، سنیں اور ناز کرے اس محمد عربی کی غلامی پر کہ رب نے ہمیں کتنا عظیم محبوب عطا کیا۔ غزوہ خندق کھودی جا رہی ہے، حضرت جابر کہتے میں آگے بڑھا، اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، عرض کیا آقا بھوک لگی ہے، اور بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا۔ نبی پاک نے اپنے مبارک جسم سے چادر ہٹائے، کہا ابو جابر دیکھ لو۔ جابر کہتے میں نے دیکھا، کیا دیکھتا ہوں، ہم نے ایک پتھر باندھا تھا، نبی نے دو پتھر باندھے ہوئے تھے۔ جابر کہتے مجھ سے رہا نہ گیا، میں دوڑ کر گھر گیا، گھر والی سے کہا گھر میں کچھ ہے؟ نبی کو آج میں نے اس حالت میں دیکھا ہے تو کوئی نبی کی دعوت کرے۔ کہنے لگی بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے اور آدھا کلو سا میرے پاس، جو میرے پاس ہے، کہا جو کو پیس لو، اسی کی روٹیاں بنا لو، آدھا کلو جو، اور بکری کا بچہ ذبح کر کے اسی کا سالن بنا لے۔ اور کہا جابر جا کے گھر میں نبی پاک کے پاس کان سے کہنا میرے آقا گھر پہ دعوت ہے، اب تشریف لائیں۔ چونکہ انتظام ہی اتنا تھا، آدھا کلو جو، کان میں بات کرنا۔ حضرت جابر گئے، چپکے سے نبی پاک کے کان میں عرض کیا آقا آپ کی میرے گھر دعوت ہے، تشریف لائیں۔ نبی پاک نے اعلان کر دیا اے لشکر والو چلو جابر کے گھر سر کی دعوت ہے۔ اب جابر کے گھر نبی پاک تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فرمائے جابر جب تک میں پہنچنا نہ جاؤں تب تک روٹیاں نہیں بنانی، تب تک ہنڈی نہیں اتار دی۔ نبی پاک کا لعاب دہن ڈالا، میرے محبوب نے اس آٹے گوندنے کے اندر بھی لعاب ڈالا۔ اب صحابہ غزوہ خندق کے اندر ہزاروں کی تعداد میں صحابہ ہیں، آدھا کلو جو ہے، نبی پاک نے فرمایا بناؤ روٹیاں اس سے۔ جابر کہتے ہیں ہمارے گھر روٹیاں بنتی گئی، نبی کے صحابہ جی بھر کے کھاتے گئے۔ یہاں تک یہ بات آپ نے سن رکھی ہے کہ اتنا برکت ہوئی، صحابہ جی بھر کے سیر ہو کر کھاتے رہے، پیٹ بھر کے کھاتے رہے، آٹا بھی اتنا کا ہی رہا، سالن بھی اتنا رہا۔ میں نے کہا آؤ دیکھو نبی کے ہاتھ کی برکت دیکھو، نبی کے لعاب کی برکت دیکھو۔ اللہ نے برکت صرف اس آٹے میں نہیں رکھی کہ آٹا بڑھ گیا نبی کا معجزہ، نہیں لوگوں یاد رکھو، آپ بھی جانتے ہیں اگر آٹا بڑھ جائے، آدھا کلو آٹا آپ اس کو گوندھ رہے بیٹھے تو آدھے کلو آٹے میں جتنا نمک ڈلتا ہے آپ اتنا ڈال لیں، اور پھر آٹا بڑھ جائے نمک اتنا ہی رہ جائے، روٹی کھانے والے کہا کہ بنی تو اچھی ہے پر نمک کم ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ اگر آٹا بڑھا دیا جائے نمک اتنا ہی رہ جائے تو کہے گا روٹی اچھی ہے پر نمک کم ہے۔ سالن بڑھ گیا، اگر سالن بڑھ جائے مرچ اتنی رہ جائے تو کہے گا سالن تو اچھے پر مرچ بہت کم ہے۔ کہ آدھے کلو سالن کے گوشت کے لیے جتنا نمک ڈالتے ہیں، مرچ ڈالتے ہیں، اگر گوشت بڑھے گا تو ضروری ہے کہ ساتھ نمک بھی بڑھے گا، مرچ بھی بڑھے گی۔ سمجھے میری بات؟ آدھا کلو روٹی آٹے کی بنانے کے لیے اگر 1 کلو 2 کلو لکڑیاں درکار ہیں کہ اتنی لکڑیاں جلائیں تو آدھا کلو آٹے کی روٹیاں بن جائے گی۔ اگر آٹا بڑھ جائے تو ضروری ہے آٹے کے پکانے کے لیے جلنے والی آگ کے لیے لکڑیوں کا بھی بڑھنا چاہیے۔ اب صحابہ جابر کے گھر دعوت کھا رہے ہیں، آٹا بڑھ گیا، روٹیاں پکتی جا رہی ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ برکت صرف آٹے میں نہیں تھی، نبی نے لعاب ڈالا، رب نے معجزہ یہ دکھایا، آٹا بھی بڑھ گیا، بڑھنے والا نمک بھی بڑھ گیا، جلنے والی لکڑیاں بھی بڑھ گئی تھی۔ یہ میرے نبی کا معجزہ، سمجھے میری بات؟ آٹا بھی بڑھ گیا، نمک بھی بڑھ گیا، مرچیاں بھی بڑھ گئی، اور ساتھ لکڑی جلانے کے لیے جو استعمال ہو رہی تھی رب نے ان کو بھی نبی کے معجزے کی وجہ سے بڑھا دیا تھا۔ لوگوں یہ نبی کے عظیم معجزات ہیں۔